بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ شہباز نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی، اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کو اس پوری درخواست میں جو 28 گراؤنڈز لی گئی تھیں وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے، اور میں نے آپ کو ایک ایک کر کے یہاں پر پوائنٹس دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ کیا گراؤنڈز حمزہ شہباز نے لی ہیں کہ ان کو کیوں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل جانی چاہیے۔ اور اس میں بہت سارے پوائنٹس تھے جس میں انہوں نے اپنی انوسنس کا بھی ذکر کیا تھا، اپنے اپوزیشن لیڈر ہونے کا بھی ذکر کیا تھا، اپنے والد کے سابق چیف منسٹر ہونے کا بھی ذکر کیا تھا، قوم کی خدمت کرنے کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ بھی انہوں نے اپنی اس درخواست میں کہا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں۔ یہ تمام گراؤنڈز لے کر حمزہ شہباز کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی ضمانت کی، اس کے تحت کہا گیا تھا کہ مجھے ضمانت دے دی جائے۔ تو اس درخواست کے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ 1 by 1 سارے شیئر کیے تھے۔ آج اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے کہا تھا کہ وہ اس درخواست کے جواب میں اپنا جواب فائل کرے، تو گزشتہ روز یہ جواب نیب کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹن رپلائی جو ہے، تحریری جواب، یہ جمع کرا دیا گیا ہے، اور اس میں 13 پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ 13 پوائنٹس کو بنیاد بنا کر نیب نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ یہ درخواست جو حمزہ شہباز نے دائر کی ہے اس کو رد کر دیا جائے۔ اب اس ویڈیو میں وہ جو پوائنٹس ہیں 13 پوائنٹس، ان کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ وہ 13 پوائنٹس جو آپ یہاں پر انگریزی میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور میں آپ کو اردو میں بتاتا جاؤں گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیب نے کس بنیاد پر عدالت سے کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے، کہ وہ حمزہ شہباز کی اس درخواست کو جو کہ ضمانت کے لیے کی گئی ہے اس کو رد کر دے، مسترد کر دے، اس کو قبول نہ کرے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، نیب نے کہا ہے کہ پٹیشنر نے یعنی درخواست گزار نے یعنی حمزہ نے پہلے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسی عدالت سے درخواست کی تھی جسے 11/6/2019 کو سنا گیا تھا، اور عدالت عالیہ نے اسے ڈسمس کر دیا تھا۔ یعنی سب سے پہلے تو نیب نے یاد کرایا ہے عدالت کو کہ جناب آپ ہی کے پاس پہلے بھی درخواست لے کر آئے تھے، پہلے آپ نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ پھر کہا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پٹیشنر نے گرفتاری کے بعد ضمانت کے لیے ایک اور آئینی درخواست دائر کی تھی جسے 11 فروری 2020 کو سنا گیا تھا، اور عدالت عالیہ نے یہ درخواست بھی رد کر دی تھی۔ تیسرے نقطے میں آئین کے آرٹیکل 199 کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کی بات کی ہے نیب نے، اور کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 199 جو کہ جورسڈکشن آف ہائی کورٹ کے بارے میں ہے، اس کے تحت ہائی کورٹ کے پاس کوئی شخص ٹرائل کورٹ سے اٹھ کر اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہو۔ اگر حمزہ کے ساتھ ٹرائل کورٹ میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا نیب کی طرف سے، تو وہ آپ کے پاس درخواست لے کر آ سکتا ہے، لیکن چونکہ پٹیشنر کے ساتھ کہیں پر کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، قانون سے بالا تر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس لیے آرٹیکل 199 کے تحت وہ یہ ریمیڈی ہائی کورٹ میں اویل نہیں کر سکتا۔ یعنی ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کی بات کی ہے پوائنٹ نمبر 3 میں نیب نے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، نیب کہتی ہے اپنے جواب میں کہ ریکارڈ پر کافی شواہد موجود ہیں جو جرم کا پٹیشنر کے ساتھ تعلق واضح کرتے ہیں، اور پٹیشنر ان الزامات کا جواب دینے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لاہور ہائی کورٹ اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن مخصوص حالات میں، مگر درخواست گزار کے اس کیس میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کا حوالہ بھی ساتھ لگایا گیا ہے اس پوائنٹ میں، اور اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اگر مخصوص حالات نہ ہوں تو یہ جو درخواست ہے وہ دائر نہیں کی جا سکتی اور نہیں سنی جا سکتی، تو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ پٹیشنر اپنی درخواست میں ایسی قانونی گراؤنڈ ظاہر کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے جس کے تحت اسے ریلیف دیا جائے۔ یعنی اسے کیوں ریلیف دیا جائے، کوئی قانونی نقطہ تو بتائے کہ اسے کیوں ریلیف ملنا چاہیے، اور یہ کہ دستیاب شواہد اور شہادتوں کی موجودگی میں اس کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے۔ یہ نیب کا موقف ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے،
ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے، نیب کہہ رہی ہے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قانونی سکم موجود نہیں ہے جو اس معاملے میں مداخلت کو ظاہر کرتا ہو، اور پٹیشنر اپنی فیور میں ضمانت کے لیے مخصوص حالات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے۔ مزید یہ کہ رسپونڈنٹ بیورو نے پوری تفتیش قانون کے مطابق کی ہے، اس لیے عدالت کو یہ درخواست مسترد کر دینی چاہیے۔ یہ 6واں پوائنٹ تھا۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست گزار نے قانون میں اسے حاصل حقوق میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کا ذکر نہیں کیا، یعنی جو حقوق حمزہ شہباز کو حاصل ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں اس کی خلاف ورزی کا ذکر نہیں کیا کہ جی یہ میرا حق تھا، مجھے نہیں ملا، اس کی خلاف ورزی کی ہے نیب نے۔ اب نیب کہتی ہے کہ لگائے گئے الزامات مفروضے پر مبنی ہیں، جبکہ دوسری طرف درخواست گزار کے خلاف تمام کارروائی آئین اور قانون کے مطابق کی جا رہی ہے۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں نیب کی جانب سے بدنیتی یا غلط سلوک کی نشاندہی نہیں کی۔ مفروضوں پر مبنی الزامات کے لیے درخواست گزار کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 7واں اور 8واں پوائنٹ ملتا جلتا ہے، تقریباً اسی بات کو انہوں نے ایک اور طرح سے کہہ دیا ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو پوائنٹ نمبر 9 ہے، اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا اور کہ یہ کیس عام کیسوں سے مختلف ہے، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں کہ اگر ایک کیس عام کیسز سے مختلف ہو تو اس کو مختلف انداز میں سننا چاہیے یا اس کا نتیجہ بھی مختلف طرح سے نکلنا چاہیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جرم کسی ایک فرد نہیں بلکہ پوری ایک سوسائٹی کے خلاف کیا گیا تھا، اس لیے پٹیشنر کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی بجائے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی نیب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی ایک شخص نے کسی ایک شخص کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا تو چلیں آپ اسے ریلیف دے بھی دیتے، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ موجود ہے کہ اس طرح کے کیسز، جو حمزہ کا کیس ہے، کیونکہ حمزہ نے پوری سوسائٹی کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس طرح کا کیس ایک عام کیس سے مختلف ہو جاتا ہے، اور ججمنٹ کے مطابق اگر کیس عام کیس سے مختلف ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی مختلف لینا چاہیے، یعنی اس میں ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر 10ویں پوائنٹ پر آ جائیں۔ 10ویں پوائنٹ میں لکھا ہے مزید یہ کہ نیب کو احتساب کے لیے بنایا گیا تھا، نیب قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی پاسداری کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تفریق احتساب کی ذمہ داری آئین پاکستان کی روشنی میں سر انجام دے رہا ہے۔ یہ نیب نے اپنی بات کی ہے۔ آخری 3 پوائنٹ۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست گزار کی درخواست میں بہت سے تضادات موجود ہیں اور قانون کے مطابق عدالتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دباؤ ڈال کر پروسیکیوشن کے کیسز میں مداخلت کریں، اور یہ کہ عدالتیں ٹرائل کورٹ کے متبادل کے طور پر کام نہیں کر سکتیں۔ اب اس میں ایک بار پھر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو ایڈریس کیا ہے نیب نے، اور کہا ہے کہ چونکہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، ٹرائل کورٹ کو ہی سارے میٹر کو دیکھنا چاہیے، تو جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کو ٹرائل کورٹس کی کاموں میں مداخلت کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آپ کو حمزہ شہباز کا یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور اس اپلیکیشن کو مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ جو ہے 11واں پوائنٹ تھا۔ 12واں پوائنٹ یہ ہے درخواست گزار نے خصوصی ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوئی قانونی جواز فراہم نہیں کیا، یعنی کہ یہ نارمل ریلیف نہیں مانگ رہے، حمزہ شہباز خصوصی ریلیف مانگ رہے ہیں، ہارڈ شپ کی بنیاد پر ریلیف مانگ رہے ہیں، اپنا کیس خاص کیس کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ نیب کہتا ہے کہ درخواست گزار نے خصوصی ریلیف کے طور کے لیے کوئی قانونی جواز فراہم نہیں کیا، ایسے میں اگر اسے ریلیف دیا گیا تو اس سے اسے مستقل فائدہ حاصل ہوگا جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور آخری اور 13ویں پوائنٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ مزید دلائل جو ہیں وہ روسٹم پر دیے جائیں گے، یعنی جب کورٹ کے اندر بحث ہو رہی ہوگی تو مزید پوائنٹس ڈسکشن ہم وہاں پر کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو ریٹن رپلائی ہم فائل کرنا چاہتے ہیں اس کے یہ 12 پوائنٹس ہیں، 13ویں پوائنٹ میں مزید کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جناب وہ جو حمزہ شہباز کی طرف سے درخواست دی گئی تھی جس میں 20 پوائنٹس ایک تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر 20 کے بعد 28 گراؤنڈز تھیں، اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک، اور پھر زیڈ کے بعد ڈبل اے ڈبل بی، 28 پوائنٹس تھے، 28 گراؤنڈز لی گئی تھیں حمزہ شہباز کی طرف سے اس اپلیکیشن میں کہ مجھے ضمانت دے دی جائے خصوصی طور پر میرے کیس کو دیکھتے ہوئے۔ اس کا 13 پوائنٹس پر یا 12 پوائنٹس پر مشتمل کہنا چاہیے۔ نیب نے اپنا جواب فائل کیا ہے، ریٹن رپلائی دیا ہے، اس کا اردو ترجمہ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ نیب نے کیا جواب دیا ہے۔ اب ظاہر ہے حمزہ کی درخواست، گراؤنڈز
اور نیب کا جواب، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کورٹ کے اندر بحث ہوگی، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی، ججز کا جو پینل ہے وہ تمام دونوں طرف کے جو دلائل ہے وہ سنے گا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں جب کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے وہ مواد رکھ دیا ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حمزہ نے کیا درخواست کی تھی اور نیب نے کیا جواب فائل کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔